عزیزان گرامی، وہ علی کہ جس کی عبادت یہ عالم تھا کہ 1000 رکعت نماز دن میں پڑھا کرتے تھے. جب زخمی ہوئے اور ابن ملجم کو گرفتار کیا گیا تو ہنسنے لگا. ابن ملجم ہنسنے لگا. طبیب باہر نکلا. امام حسن بھی باہر آئے. طبیب دیکھنے آیا تھا مولا کائنات کو. امام حسن بھی حجرے سے باہر آئے. باہر ابن ملجم کو باندھ رکھا تھا. ہنسنے لگا. امام کے اصحاب نے پوچھا کہ تو کیوں ہنس رہا؟ کہ طبیب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، علی ٹھیک نہیں ہونے والا. تو کیسے یقین سے کہہ سکتا ہے کہ علی ٹھیک نہیں ہونے والا؟ کہ میں نے اپنی تلوار کو 40 روز زہر میں بجھایا ہے. 40 روز اپنی تلوار کو زہر پلایا ہے. اس کے بعد علی پر ضرب لگائی ہے. مجھے یقین ہے کہ علی ٹھیک نہیں ہے. علی کے سامنے لایا گیا. یہ ایسا کہہ رہا. اس نے کہا اور تیری کوئی خواہش جو تو تیرے دل میں دبا کے بیٹھا؟ کہاں علی، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس سے دنیا کے بدبخت ترین شخص کو قتل کروں گا. جملے سنیے. امام نے کہا تو نے بالکل صحیح سوچا، اس لیے کہ میرے بعد حسن مجتبی اسی تلوار سے تجھے تیغ کریں گے اور وہ بدبخت ترین شخص تو ہوگا. رمضان کو مسائل میں آپ نے سنا کہ ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ بھی رکھا اور نمک کا ٹکڑا بھی رکھا. علی نے کہا کہ میں نمک کا ٹکڑا کھاؤں گا روٹی کے ساتھ. اے ام کلثوم، آپ اس دودھ کے پیالے کو اٹھا لیجیے. لیکن 20 رمضان آج ام کلثوم نے افطار میں دودھ کا پیالہ لیا. علی نے کہا کہ نہیں، میرے لیے نمک کا ٹکڑا لے آئیے. آج ام کلثوم نے کہا کہ نہیں بابا، اس کی طاقت کی آپ کو ضرورت ہے. علی جیسا کریم امام کہنے لگا کیا یہی غذا میرے قاتل کو بھی پلائی ہے؟ کیا یہی دودھ کا پیالہ میرے قاتل کو دیا ہے؟ جاؤ پہلے ابن ملجم کو دودھ پلا دو، پھر مجھے پلا دو. بس علی سو گئے. دن میں کسی وقت علی سو گئے. اچانک پھر بے چین ہو کے اٹھ گئے. حسین کریمین آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ بابا کیا بات ہے، شدید درد ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، میں ابن ملجم کے کرلانے کی آواز سن رہا ہوں. کیا تم نے رسیاں بہت زور سے باندھی ہیں؟ کیا تم نے رسیاں بہت زور سے باندھی ہیں؟ امام نے کہا کہ ہاں، ہم نے اسے زور سے باندھا. وہ درد کی شدت سے کرلا رہا. اس کی رسی کو تھوڑا ڈھیلا کر. عزیزان گرامی، جب 20 رمضان کا افطار کر چکے، حجر ابن علی ملنے کے لیے آئے. زان و قطار ہونے لگے. سوالات لے کر آئے تھے. اب ظاہر ہے کہ موقع نہیں کہ منزل مسائل کے سوالات پیش ہوئی. جب جانے لگے مختلف اصحاب آئے تھے ملنے کے. مولا ہر ایک کے سوال کا جواب دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ بس میرے اصحاب آج جاؤ،
آج مجھ میں طاقت نہیں ہے. کبھی علی جیسا شفیق امام، شفیق عالم کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ آج مجھ میں طاقت نہیں ہے، آج سوالات کم کرو گا. اس دن مولا نے کہا کہ آج مجھ میں طاقت نہیں ہے، مجھے آرام کرنے دو. حجر ابن عدی روتے جا رہے تھے. مولا نے حجر سے سوال کیا، حجر رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا جو آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی ہے وہ زرد رنگ کی باندھی ہے، اور آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے. یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں پٹی شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے. چہرے کی زردی اتنی زیادہ ہے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں پٹی شروع ہو رہی کہاں ختم ہو رہی ہے. بس حجر ابن عدی نے خدا حافظ کہا. ایک مرتبہ تمام اصحاب کو بلایا. 12 بیٹے ہیں علی ابن ابی طالب کے، 16 بیٹیاں، تقریباً 35 اہل خانہ، ازواج ملا کر 35 اہل خانہ کو جمع کیا مولا کائنات نے. سب بستر کے قریب جمع ہوا. خدا ہم سب کو عراق کی زیارت نصیب فرمائے، مولا علی کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. چھوٹا سا حجرہ ہے مولا کائنات کا. سب کو جمع کرنے کے بعد اب بیٹا حسن اپنا ہاتھ مجھے دو. مولا حسن کا ہاتھ لیا اور اب ایک ایک کا ہاتھ لیتے جاتے ہیں اور امام حسن کے ہاتھ پہ رکھتے جاتے ہیں کہ دیکھو میرے بعد تمہارا امام یہ ہوگا، یہ واجب العطاعت ہوگا، اس کی پیروی کرنا تم پر لازم ہوگا. ایک کے بعد ایک اولاد کا ہاتھ دیا. سب اولادوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے، لیکن جیسے ہی عباس کی باری آئی کہ بیٹا حسن آپ پیچھے ہٹ جائیے. آقا حسین کو آگے بلایا. حسین بیٹا اپنا ہاتھ آگے کیجئے گا. حسین نے اپنا ہاتھ آگے کیا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. ایک مرتبہ ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی کہ زینب بیٹا ابھی میں زندہ ہوں. کون سی بی بی رو رہی ہے؟ کہ اماں ام البنین رو رہی ہے. کہ ام البنین آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کہ میرے بیٹے نے کیا قصور کیا کہ آپ نے بڑے شہزادے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. ایک مرتبہ امام علی نے کہا عباس کا ہاتھ حسین کے لیے ہے. گویا یہ کہہ رہے ہو عباس کے ہاتھ تو ہیں ہی حسین کے لیے. بس ایک مرتبہ وصیت تمام ہوئی، ایک ایک کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں. اس کے بعد قبر سے متعلق کچھ وصیتیں کی. کچھ وصیتیں قبر سے متعلق کرنے کے بعد کہا بیٹا حسین ذرا قریب آنا، میرے قریب آنا. حسین قریب آئے، تھوڑا قریب آئے. کہ بیٹا ایسے نہیں، اتنا قریب آؤ کہ تمہارے کان میرے لبوں کے برابر آ جائیں. جب بہت قریب آ گئے نا تو اب کچھ جملہ کہا جو کسی اولاد نے نہیں سنا. اولادیں بعد میں پوچھتی تھی یہ وہ کون سا جملہ تھا جو بابا نے آپ کو وصیت میں کہا تھا. مولا حسین کہتے تھے بتانے کا وقت آئے گا تو بتا دوں گا. کیا ساری زندگی نہ بتائیں گے؟ ساری اولادیں پوچھتے پوچھتے اس دنیا سے جاتی رہی. ایک مرتبہ عصر عاشورائی، اب حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں. کا بہن شانوں سے رضا ہٹائیے گا، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں. کہا یہ کون سا وقت ہے بوسہ دینے کا؟ کہا آج بھائی بہن کو بوسہ نہیں دے رہا، بابا کی وصیت تھی جاتے جاتے زینب کو بوسہ دے دیجئے گا. ہاتھوں میں رسن بندھیں گے، کوفہ میں لایا جائے گا. ماتم علی